دورہ قرآن میں 9واں پارہ قول الملأ، اور اس کا مطلب ہے کہ کہا سرداروں نے۔ سورۃ الاعراف کے درمیان سے ہم شروع کریں گے اور اسی میں سورۃ الانفال بھی آئے گی۔ تو یہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے شعیب علیہ السلام کی۔ اچھا، اس سے پہلے کن سوراز میں ہم نے پڑھی تھی سٹوریز انبیاء کی، جیسے سورہ شعراء اور سورہ ہود، اور اس میں بھی تقریباً انہی انبیاء ہی کی سٹوریز بتائی جا رہی ہیں۔ کچھ سیم آپ کو مفہوم ملتا ہے، کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بات مل جاتی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نبی کے لیے کہ یہ جو پچھلے انبیاء کے قصے آپ کو سنائے جاتے ہیں، تو ان سے کیا ہے کہ آپ کا دل ایمان پر اور جم جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کیا، کیسے کیسے ان کے پاس معجزے آئے، انبیاء آئے ان کی اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی بت پرستی دور کرنے کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے طریقوں سے باز نہ آئے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ حال ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں جو خوشحال لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، اور ایون جو جن کو نہیں بھی دے رکھا، جن کے پاس تنگی ہے لیکن وہ سجدے کی طرف نہیں آتے، تو یہی حال آج بھی امت مسلمہ کا ہوا پڑا ہے، جو کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن کالی بھیڑیں بھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو خاص کر جن کو جو عمرہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت دے رکھا ہے، لیکن وہ سرکشی میں ہی ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ کے بندے بن کر رہنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 85 سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور انہوں نے کیا میسج دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس اس کا واضح ثبوت دلیل آ چکی ہے، یعنی اللہ کے نبی کا آ جانا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم ناپ تول پورا دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں درستگی کے بعد تم فساد نہ مچاؤ۔ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم بلیو کرنے والے ہو اس رب پر۔ تو دیکھیں یہاں پر اس قوم کی زبردست اخلاقی پستی اور گراوٹ کا جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بدترین خیانت کر رہے تھے۔ کسی سے جب وہ چیز خریدتے تو وہ پورے دام پر لیتے اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ ہونے دیتے، لیکن جب دوسروں کو چیز دیتے تو کم کر کے دیتے۔ تو یہ نہیں، اس میں بھی کیا ہے، بندوں کے حقوق کی حق تلفی کرنا نا۔ تو یہ بات کئی بار ہم نے پڑھ لی نا کہ اللہ بندوں کے حقوق نہیں معاف فرماتا، اور یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، اکارڈنگ ٹو حدیث، جو ہمیں حدیث میسج دیتی ہے کہ بھئی دوسروں کے لیے سٹرگل کرنے والا شخص، یعنی جو فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے لیکن کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے، ضرورت مند کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے کہ دن کو روزے رکھنے والا شخص یا پھر رات کو قیام کرنے والا، یعنی اس کا اس قدر ریوارڈ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوسری طرف لوگوں کا حق مارنا، دیکھیں نا، ایک کسی کے لیے ایفرٹ کرنے پہ اتنا اجر، تو پھر حق مارنے پر کیا ہوگا؟ یعنی پھر تو تباہی ہے نا۔ سمجھنے کی بات ہے نا کہ اتنی اہم چیز ہے۔ اگلی آیت میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سڑکوں پر مت بیٹھو، یعنی راستوں میں نہ بیٹھا کرو، تاکہ تم ایسا کام نہ کرو کہ ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے روکو، ان کو دھمکیاں دو، اس دین میں تم کجی یعنی ٹیڑھ پن تلاش کرو، اس حال میں لگے رہو۔ اب یہاں پر اس کا جو مفہوم آتا ہے کہ راستوں پر بیٹھنے کا، تو اس میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو ستانے کے لیے ان کے قوم کے لوگ یعنی بیٹھتے، جیسے اوباش قسم کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یا پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف جانے والے جو راستے ہوتے وہاں پر بیٹھتے، تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو دین سے ہٹائیں، بدظن کریں۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض کے نزدیک وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے یعنی راستوں پر بیٹھتے اور ناکوں پر بیٹھتے۔ تو بہرحال امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مفہوم ہی اس میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر شعیب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا ہے فساد کرنے والوں کا۔ یعنی تم اللہ کی اس نعمت کو بھی تو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اور اگر اللہ کے حکم سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی جس نبوت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، تو اور کچھ نہیں لاتے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے بستی سے نکال دیں گے،
اور بہتر یہی کہ تم ہمارے مذہب میں ہی واپس آ جاؤ۔ اب شعیب اس پر جواب دیتے کہ ہم تو تمہارے اس مذہب سے یعنی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور ہم اللہ پر ایسی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں کہ ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی ہے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ تمہارے مذہب میں ہم پھر آ جائیں۔ ہاں، یہ اور بات کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں کیا ہے، اور ہمارا رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہی ذات تو ہے جو ہمیں ایمان پر قائم رکھے گی اور اپنی نعمت ہم پر کرے گی، ہمیں عذاب سے بھی محفوظ رکھے گی۔ پھر جی شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کے قوم کے سردار پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی یہاں پر یہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو کہ آبائی مذہب چھوڑ کر، یعنی آبائی مذہب سے مراد یہاں پر ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یعنی یہ روایت ان کے آبا سے چلتی آ رہی تھی، اور یہ ان کے لیے بڑے خسارے کی بات تھی۔ اب کیا تھا کہ جب جنہوں نے نہیں پلٹنا تھا ایمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اور کیا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اندر، یعنی الٹے کے الٹے پڑے رہ گئے، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ہے ان کی حالت ایسی ہوئی جیسے ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری چیزوں کا، یعنی ساری چیزیں اکٹھی ہوگی، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا، پہلے بادلوں نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ نکل رہی تھی، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے زلزلہ، یعنی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں جس سے ان کی روحیں نکل گئیں ان کے جسموں سے، اور یہ بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح یعنی گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے، الٹے کے الٹے پڑے رہ گئے۔ تو اس طریقے سے ان پر عذاب آیا، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّاهُمْ عَنْهُمْ، یعنی شعیب علیہ السلام جب عذاب آ جانے کے بعد اپنی بستی پر وہاں سے چلتی ہیں تو جذبات میں یہ باتیں کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ہر نبی کو اپنی قوم سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہر نبی یعنی انہی کا تو بھائی بندہ ہوتا ہے، تو وہ پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کی طرف آئیں اور عذاب سے بچ جائیں، تو یہ تو ہرگز نہیں نبی چاہتے، لیکن کیا ہے کہ جب قوم ہی نہ ساتھ دے تو پھر کیا ہے، تو اس پر پھر وہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری قوم، میں نے تمہیں رب کے احکامات پہنچا دی اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور پھر میں ان کافروں پر اب میں کیوں رنج کروں، کہ یعنی میں نے تو سب کچھ ساری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ کفر و شرک پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر بستی میں یعنی نبی بھیجا ہے، اور اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں کو جب وہ سرکشی میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں درا، یعنی کسی پریشانی میں مبتلا کرتے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دیکھیں، یہ بھی ایک پلٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ٹربل آ گئی ہے، کوئی سیڈنس ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا جس نے لائف چینج کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم میری طرف پلٹو، رجوع کرو۔ لیکن اگر انسان اس کے باوجود نہ کرے تو یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ پھر ایسی ہی بستیاں، یعنی اگر اللہ ان کو تکالیف دیتا ہے کہ وہ سیدھی ہو جائیں، لیکن جب وہ سیدھی نہیں ہوتی تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فقر اور بیماری، یعنی جو آج ٹرائل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ نہیں اب سیدھے راستے پر آ رہے تو پھر ان کو خوشحالیاں دیتا ہے، صحت عافیت دیتا ہے، دنیا کی فراوانیاں، رونقیں، تاکہ جب اللہ ان کو پکڑے تو یہ مستیوں میں ڈوبے ہوں، اور ایسی جگہ سے پکڑ ہو کہ جہاں سے یہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، انہیں یہ شعور ہی نہ رکھیں۔ آگے آیت آ رہی ہے، فرمانا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ لفتحنا، تو یقیناً ہم کھول دیتے برکات آسمان اور زمین سے۔ اور دیکھیں، آسمان اور زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ آسمان پانی برساتا ہے نا، اب جو بارش کا پانی ہے اس کو مبارک کہا گیا نا، قرآن کریم میں سورہ کاف میں بات آتی ہے نا، آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی اس پانی سے پھر ویجیٹیشن اگتی ہے زمین سے، تو یہ ہیں ان دونوں کی برکتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ہوتے تو میں ان پر، یعنی جیسے ایک اور جگہ پر آتے ہیں کہ رزق میں اگر یہ اللہ کی باتیں مانتے، اللہ کے احکام نافذ کرتے، تو میں ان کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، پھر آگے بات آتی ہے کہ لیکن ان بستیوں نے جھٹلایا، اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑا، اور پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ یعنی اگین اس کے بعد بھی آنے والے لوگ اس بات سے بے فکر ہوئے کہ ان پر ہمارا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کسی رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں، اور کیا یہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب دن کے وقت بھی آ سکتا ہے، اور جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں لگے ہوں،
یعنی زندگی کیا ہے ان کے لیے؟ کھیل تماشا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے فکر تو وہی ہوتے ہیں جس پر یعنی جس کی شامت آنی ہوتی ہے، جو بدبخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بے فکر نہیں ہوتا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کو جو یعنی اب زمین کے وارث ہوئے ہیں، ان کو پچھلے لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے بعد ان کو کوئی بتاتا نہیں، یعنی اس چیز سے وہ سبق سیکھیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر دے، اور لیکن ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر یعنی مہر لگا دی، سیلڈ اپ ہو گئے، تو اب ایسا ہے کہ کوئی واضح و نصیحت، کوئی حق بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی دل میں اترتی ہے۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بستیوں قصے تو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس پیغمبر آئے اور جو معجزات لے کر آئے، اور جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا تو یہ پھر دوبارہ ان کو یعنی توفیق ہی نہ ہوئی کہ اس بات کو مان لیتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ شروع میں جھٹلا دینا ہے؟ تو یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم تھا، یعنی جب ان سے عہد دیا گیا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں یہ والے لوگ ایمان نہ لائیں گے، اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی تقدیر میں اللہ نے یہی لکھ رکھا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو وہ پہلی مرتبہ پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ یعنی اس چیز سے رکے ہی رہتے ہیں، یعنی پہلی بار کا انکار آڑے آ جاتا ہے، یعنی ان کے بعد میں بھی درست ہونے کے، ایمان لانے کے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم نے وفائے عہد یعنی اپنے وعدے پورے کرتے ہوئے نہ دیکھا، اور اکثر لوگوں کو ہم نے بے حکم ہی پایا۔ اب یہاں پر کون سا وعدہ مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عہد الست ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تو آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جی بعض یہ کہ وعدہ لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپس میں جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بات آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل، یعنی شعیب علیہ السلام کا ذکر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے لیڈرز کے پاس بھیجا، اور یہ قصہ بھی کئی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں نا ہم، اور پھر ان لوگوں نے بالکل اس کو نظر انداز کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فرعون سے کہ میں تمہاری طرف رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یعنی مجھے یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ میں حق بات کے علاوہ کوئی اور بات اللہ کی طرف منسوب کروں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی دلیل یعنی پروف، کلیئر سائن لے کر آئے ہیں، اور تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں تو اس کو پھر پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ اس پر وہی قصہ پھر سورہ شعراء میں بھی ہم جو پڑھ چکے ہیں، سورۃ القصص میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا، اور ایک یوم الزینہ کا ورڈ آتا ہے دن کے لیے، کہ ایک ایسا کوئی بڑا دن تھا شاید کہ کوئی عید کا، جس میں تمام یعنی لوگوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، جمع ہوتے تھے، وہاں پر پھر جو ماہر جادوگر تھے وہ فرعون نے بلائے اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ، تم نے کیا ڈالنا ہے۔ اب انہوں نے ڈالا تو وہ جو ان کی رسیاں تھیں وہ سب سانپ بن کے دوڑنے لگیں، پھر کہنے لگے کہ موسیٰ اب آپ ڈالیے، تو جب موسیٰ نے اپنے عصا کو، جو کہ معجزہ ملا تھا نا، سورۃ القصص میں پڑھا نا ہم نے کہ وادی ایمن کی طرف جب وہ گئے موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو وہاں پر معجزات ملے، دو معجزات، ایک ید بیدا چمکتا ہوا ہاتھ نکلنا، اور دوسرا ان کی چھڑی کا اژدہا بن جانا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پر کیا کہ جیسے ہی انہوں نے اژدہا پھینکا تو وہ سب کے سب ان کے وہ جو کرتب تھے وہ نگل گیا، وہ تو جھوٹ تھا نا۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزات اس کے آگے رکھ دیے، تو اب وہ اپنے سرداروں سے کہنے لگا یعنی فرعون کہ یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے، اس کو بڑا علم ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو بس اب تم کیا کہتے ہو؟ تو وہی بات کہ ان سب نے کہا کہ جی اکٹھے کرو ان دونوں کے اگینسٹ، تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جی یہ اگلی آیات کا مفہوم میں نے آپ کے آگے تقریباً رکھ دیا ہے۔ پیج کی آخری آیات میں پھر بات آتی کہ جب حق بات ثابت ہوگی، یعنی ان کا جھوٹ ختم ہو گیا اور وہ ہار گئے، اور پھر کیا ہے کہ جادوگر جو تھے وہ سجدہ میں گر گئے، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہم تو یہ سب جھوٹ کرتا دکھا رہے تھے، یہ تو سچ ہے، یعنی اسی ٹائم وہ ایمان لے آئے، سبحان اللہ، اور کیا کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور اس پر فرعون کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، یعنی ان جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، تو یہ تو تمہارا کوئی مکر ہے، تمہاری کوئی چال ہے، یعنی تم سب چاہتے ہو کہ ہمیں اس شہر سے نکالو، ان قریب تم جان لو گے۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے وہ جیسے ایک اور جگہ پر کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہی بڑا، یعنی تم سب ملے ہوئے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے تمہارے بڑے جادوگر ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سائڈ سے یعنی کاٹوں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا سب کے سب کو۔
اس پر جادوگر جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور تو نے ہم میں کیا عیب دیکھا ہے، یعنی سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اور اے ہمارے رب، تو پھر یعنی وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ہم پر بہت زیادہ صبر ڈال دیں ہمارے دل میں، اور ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم تیرے فرمان بردار ہوں، مسلمین میں سے ہوں۔ دیکھیں یہ جو بات ہے، یہ جو قصہ اس میں ہمارے لیے کیا آ رہا ہے، یہ جادوگروں کا، کہ سچے ایمان والوں کو لازمی پریشانی، تکالیف اور یعنی ٹرائلز وہ فیس کریں گے، لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آرے رکھ کے چلا دیے گئے، لیکن وہ ایمان سے نہ ہٹے۔ تو یا رب تو ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اچھا جی، آگے اب بات آتی ہے اس پر کہ وہ سردار کہتے ہیں فرعون کے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین پر فساد مچاتے ہوئے چھوڑ دے گا، یعنی وہ تیرے ہلاک کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس پر وہ فرعون کہتا ہے کہ میں عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑوں گا، اور ان پر میں یعنی بڑا سخت میں ان پر ظلم کروں گا۔ اسرائیل کے بچے قتل ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی ہو رہا تھا نا، سورۃ القصص میں پڑھا ہم نے۔ تو یہ پھر اس نے دوبارہ سے سٹارٹ لیا۔ اب اس وقت کیوں ہو رہا تھا یہ ہم نے جان لیا کہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ بھی ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل کا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اس نے بچے مروانے شروع کر دیے۔ اگین اس نے یہ گھٹیا تدبیر کی تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے روک سکے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے یعنی سہارا حاصل کرو، صبر مانگو اور اس سے ہی مدد مانگو، اور زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے مالک بنا دے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جابر اور ظالم لوگ زمین پر جم جائیں، لیکن کیا ہے کہ عاقبت یعنی آخرت کا جو انجام ہے وہ تو ڈرنے والوں کا ہی بہتر ہوگا۔ تو اس پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی تکالیف میں تھے، پریشانیوں میں تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور بجائے ان کے اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کی قوم کو تسلی دے دی گئی کہ بھئی تم صبر کرو، ٹھیک ہے ابھی مشکلات ہیں لیکن دن بھی آئے گا، رات چاہے کتنی ہی لمبی ہو، اور پھر اللہ تمہیں بھی ٹیسٹ کرے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر آگے بات آ رہی کہ اللہ نے فرعون کو مبتلا کیا ہے قحط سالی میں، یعنی مختلف عذاب آئے فرعون کی قوم پر تاکہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف، جیسے کہ یہاں پر آ رہی قحط سالی، فوڈ کی شارٹیج ہونا، پھلوں کی کمی۔ تو ہوتا ہے کہ جب تو خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور جب کوئی بدحالی آتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، یعنی وہ کہتے کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست ہے ہمارے اوپر، یہ جو آ گئے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھی تھی نا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی نحوست ہے، اور حرکتیں اپنی نہیں دیکھتے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے موسیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یعنی جیسا مرضی تم جادو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی اللہ کی آیات کو جادو کہہ رہے ہیں، تو یعنی دلوں پر ہی تالے پڑ گئے۔ پھر آگے بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی یہ عذاب کی کچھ صورتیں ہیں، طوفان آنا، ٹڈیاں، اور جو گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون، اور یہ سب کھلے معجزے تھے، یعنی وہ پلٹتے اللہ کی طرف ان چیزوں کو دیکھ کر، پر کیا تھا کہ وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور جو لوگ یہ کرتے تھے یعنی یہ جرم کرنے والے لوگ تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ چیز دور ہو جائے، اور جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ جی عذاب ہٹانے کی دعا کرتے، اور جیسے ہی عذاب ہٹتا تو پھر وہی کام کرنے شروع ہو جاتے، یعنی وعدے کو توڑتے۔ پھر کیسے اللہ نے بدلہ لیا، یعنی ان کو غرق کیا دریا میں، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، یہ اس سے غافل تھے، یعنی یقین کرنے والے تھے۔ پھر جی اللہ فرما رہے کہ ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو جو کہ یعنی ضعیف تھے، کمزور تھے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنا دیا، اور اللہ نے فرما دیا نا جگہ جگہ پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، یعنی میں نے تمہیں فضیلت دی، فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اللہ نے کیسے ان کو اٹھا دیا، کیسے یہ کمزور تھے، بیٹے ان کے قتل کیے جا رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، یعنی ذلت انتہا کی، لیکن اللہ نے احسان کیا، فرعون کو غرق کیا، اور پھر ان پر نعمتی اللہ نے اتنے احسانات، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے، من و سلوہ، بادلوں کا سایہ، پھر اسی طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اس کے بعد بھی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ سب احسانات اللہ کے، لیکن اس کے بعد بھی پھر
انہوں نے کیسے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زمین کے یعنی مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا اور برکت دے دی اس جگہ پر۔ یعنی اس سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں پر بہت سارے یعنی انبیاء کا جو مسکن بھی رہی جو جگہ، اور وہیں پر وہ دفن بھی ہوئے۔ یعنی یہ زمین ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی برکتوں سے مالا مال رہی۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو یعنی جو نیک وعدہ تھا وہ پورا کیا، اور بنی اسرائیل کے حق میں جو اللہ نے کیا اور ان کے صبر کی وجہ سے یہ بات پوری ہوئی۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں صبر کی بات پہلے بھی آئی، ایک اور جگہ پر پڑھی کہ اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو لیڈرز بنا دیا، امام بنا دیا، ان کو قوت و طاقت دی، پریفر کیا تمام جہان والوں پر۔ وجہ یہ کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے جو انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور کارخانے بنا رکھے تھے، اللہ نے سب کے سب تباہ کر کے رکھ دیے۔ آگے انہی کی ڈیٹیل چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوم فرعون سے بچایا، دریا کے پار کر دیا۔ اب وہاں سے جب یہ ایک قوم سے گزرے، یعنی ایک قوم کو انہوں نے دیکھا کہ چند بتوں کے ساتھ وہ لگے بیٹھے ہیں، یعنی وہ بتوں کو پوج رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے، یعنی جس طرح جس سے یہ بیٹھے ان کی بات کریں تو ہم بھی یہی کام کریں۔ تو موسیٰ کہنے لگے کہ تم تو واقعی بڑی جہالت میں ہو، یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ لینے کے بعد بھی یہ کام انسان سوچے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو مورتیوں کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو تباہ ہوگی چیز اور یہ بے بنیاد بات ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے کہ جس کو میں تجویز کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ یعنی پھر اللہ کا احسان جتلایا ان پر۔ اور پھر وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرعون سے تمہیں بچا دیا، اور جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں دے رہا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ رہا تھا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں وہ وعدہ ہے جو یعنی 30 راتوں سے بڑھ کر 40 راتوں کا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کیا۔ یعنی یہاں پر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، فرعون اور اس کے لشکر کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب دی جائے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتیں مزید ایڈ کر لیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، انہوں نے اپنا جانشین کو مقرر کیا تاکہ بنی اسرائیل کے یعنی بارے میں وہ اصلاح کرتے رہیں۔ اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہدایت کر گئے اپنے بھائی کو کہ دیکھو بد نظم لوگوں کی رائے پر یعنی عمل نہ کرنا، یعنی ان کو نصیحتیں اور تذکیر وغیرہ قوم کے حوالے سے کر گئے۔ اب کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، یعنی اپنے وقت پر آئے، اپنے رب سے انہوں نے باتیں شروع کی، تو اظہار کر دیا اس خواہش کا، یعنی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں اے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ ہے کہ آپ ایک نظر اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ مجھے دیکھ لو گے۔ تو ہوا یوں کہ جب رب نے اس یعنی پہاڑ پر تجلی فرمائی، تو تجلی سے اس پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، یعنی یہ بے ہوشی میدان حشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا، یعنی ان پر وہ پھر بے ہوشی ہی نہ آئی، کیونکہ کوہ طور میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں بات۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں اس بات کو۔ پھر جی کیا تھا کہ جب ہوش میں آئی موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے کہ بے شک آپ کی ذات یعنی پاک ہے، منزہ ہے، اور آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو چنا تمام لوگوں پر، یعنی اپنی رسالت کے لیے، پیغام آپ میسنجر ہیں اللہ کے، اور آپ نے اللہ سے کلام کیا، یعنی یہ اللہ نے آپ کو آنر اور آپ کو شرف بخشا ہے۔ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو لیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہوئیے۔ اور ہم نے آپ کے لیے یہ تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، آپ ان کو لیجئے اور اپنی قوم کو حکم کیجئے کہ اچھے اچھے احکامات پر یہ عمل کرتے رہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ تورات تختیوں کی شکل میں عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کوہ طور پر جب گئے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے، تو وہاں پر کتاب ان کو ملی تختیوں کی شکل میں،
ٹھیک ہے، جس میں ان کے جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے دینی احکام، جو کام انہوں نے کرنے ہیں حلال ہیں، جو واجبات ہیں فرائض ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے تفصیل لکھ دی ان تختیوں پر۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ بہت جلد یعنی تمہیں اللہ فاسقوں کے ملک پر حکمرانی عطا کرے گا، یعنی اس سے مراد ملک شام ہے، جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی اور وہ فاسق تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ تو یعنی یہ بھی اللہ نے ایک ان کو خوشخبری دے دی کہ تم بہت جلد اس جگہ پر قابض ہوگے۔ اور بات یہ کہ اللہ اپنے احکامات سے ایسے لوگوں کو دور رکھتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے، تکبر کرتے ہیں، جس کا کوئی ان کو حق حاصل نہیں ہے، یعنی یہ حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کریں اس چیز پر۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ تمام نشانیاں یعنی تمام اللہ کی آیات دیکھ بھی لیں تو بھی ایمان نہ لائیں، اور حال ان کے یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو بھی اس کی طرف نہ آئیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو فوراً اس کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اور وجہ یہی ہے ان کی ایسی حرکتوں کی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے غافل ہی رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو اور قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے، تو ان کے سب اعمال غارت اللہ کرے گا، یعنی اللہ ختم ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ عمل کرتے رہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ زیورات جو انہوں نے قوم فرعون سے ادھار لیے تھے، وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرے تھے۔ اب اس سے سامری نے ان زیورات سے ان کو یعنی سونے کو تپا کر ایک بچڑا بنا دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، یہ کوہ طور پر جب گئے موسیٰ علیہ السلام تب کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تب کا واقعہ، پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا۔ اور کیا تھا کہ وہ جب اس میں سے آواز آتی تو کہتا ہے یہ دیکھو یہ تمہارا یہی تو معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں۔ تو اللہ فرمانے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ تو وہ ان سے کوئی بات کر پاتا، نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا، اور انہوں نے اس کو یعنی ایسا ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ اس کو معبود بنا لیا، حالانکہ کتنی نشانیاں کتنے احسانات اللہ نے ان پر کر دیے، من و سلوا، بادلوں کا سایہ، یعنی دیکھو نا اوپر سے رزق آ رہا ہے ان کے لیے، اور بڑا آسان رزق۔ پھر کیا بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے معبود بنا، یہ بڑی ہی بے انصافی کا کام کیا، اور جب پھر اس پر شرمندہ ہوئے، یعنی پھر کیا تھا، سورہ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں اپنی قوم کے پاس بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، یعنی تمہیں اتنا لمبا وقت ہو گیا تھا کہ تم اللہ کے وعدے کو ہی بھول گئے۔ تو پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بس وہ زیورات کو اس نے ڈھالا، تو ہم نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی، ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے، تو کہتے تھے کہ ہم تو باز نہ آئیں گے، یعنی ہم تو اس کا جو طواف ہے وہ کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس نہیں پلٹتے، یعنی یہ حال ہو گیا تھا اس قوم کا۔ اب جب توبہ کی تو دعا کی، تو یہاں پر دعا کے الفاظ آ رہے ہیں، یعنی شرک کے بعد انہوں نے یہ جو دعا کی اور وہ بھی اللہ نے ایکسیپٹ کر لی۔ اس دعا کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 149 ہے، اور درمیان سے آپ شروع کر لیں اس کو، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ دعا بھی یعنی اگر خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، جو کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس دعا کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ تو آگے جو اگلی آیات میں بات آ رہی ہے وہی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں پلٹے اپنے قوم کی طرف۔ اب کیا تھا کہ جلدی میں انہوں نے تختیاں لا کر نیچے ہی ڈال دی اور بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ تو اس پر ہارون کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے، یعنی میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، ضعیف سمجھا، اور قریب اور ممکن نہ کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ تو ایسا کام نہ کرو جس سے دشمن خوش ہوں، یعنی یہ موقع تو ایسا تھا کہ دشمنوں کو ختم کیا جاتا جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور میں ہارون علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ ان ظالموں میں سے تم مجھے شمار نہ کرو، یعنی میں تو یہ عقیدہ رکھنے والا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، میں نے تو ان کو روکا لیکن یہ نہیں باز آ رہے تھے، میں نے تو، لیکن مجھے یہ بھی خدشہ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آ کر کہو کہ میں نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا، قوم میں فرقہ بازی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری عذر ہارون علیہ السلام نے ان کے آگے رکھے۔ تو اس پر پھر بعد میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو تو اپنی رحمت میں داخل کرو، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک جن لوگوں نے یہ بچڑے کو پوجا ہے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت
دنیا کی زندگی میں پڑے گی۔ اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں یعنی جو جھوٹی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو برے اعمال کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لینے والے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ تو یعنی سبحان اللہ، یہاں پر بھی گنجائش نکل آئی کہ کسی سے اگر کوئی مرتد بھی جیسے ہو جاتا ہے، کوئی شرک بھی کر دیتا ہے اور اگر پھر اس کے بعد وہ پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے خالص سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بھی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو پکڑا، جن کے مضامین میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پیج کی لاسٹ جو آیا ہے اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 70 آدمیوں کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اور یہ 70 آدمی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے اپنی قوم میں سے، انہیں کوہ طور پر وہ لے گئے جہاں پر بطور عذاب انہیں ہلاک کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو رات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں، یعنی ان 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم تو یقین نہیں کرتے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، تو جب تک کہ ہم خود اللہ کو بات کرتے نہ دیکھیں۔ انہوں نے 70 آدمیوں کو چوز کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے اور جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن انہوں نے پھر وہی اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بھی بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر جا کر یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہمیں تو وہ عطا فرما جو اس سے پہلے تو نے کسی کو دیا نہیں ہے اور نہ آئندہ تو کسی کو دے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، جس پر پھر زلزلے کے ذریعے سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یعنی دعا کی، التجا کی کہ اگر اللہ تو نے ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے کرتا۔ اب یعنی جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے تو اب تو ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ اور پھر آیت کا جو آخری حصہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ تو ہی تو ہمارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے لکھ دے جو اس دنیا کی اچھائیاں ہیں اور آخرت کی، اور ہمیں تو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب اسی پر واقع ہوتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں، یعنی جو اس کے لائق ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے اسی پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ بات مراد ہے۔ اور میری رحمت تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے چھائی ہوئی ہے اللہ کی رحمت۔ یعنی دیکھیں دنیا میں صالح اعمال کرنے والے ہیں اور اس کے برعکس فاسق ہیں، پھر مومن ہے اور کافر ہے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزیں دے رہا ہے نا، رزق دے رہا ہے، سب کے پاس ہے، اور یہ اس کا فضل، اس کی رحمت۔ اور اللہ اپنی رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ مومنین کی صفات ہے۔ پھر مزید ان کی صفت آ رہی کہ یہ لوگ ایسے رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ نبی ان کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے یعنی وہ دور کرتے ہیں، جو انہوں نے خام میں بوجھ اپنی جانوں پر ڈال لیے جن میں یہ پھنسے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے مراد وہ پچھلی شریعت کی چیزیں، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، یعنی ان میں کیا تھا کہ دیت یا معافی نہیں تھی، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دی تو اب اس کا قتل ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارے دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ تخفیف کی ہوئی ہے، یعنی دیت بھی آپ لے سکتے، خون بہا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی یہ بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے کپڑوں کو نجاست لگ جاتی تو اس کا کاٹنا ضروری تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے صرف دھو دینے کا حکم دیا ہے۔ اور یعنی یہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کرم کیا امت محمدیہ پر، بہت ساری چیزیں جو ان کے دین، ان کی شریعت میں ایسی تھیں وہ اللہ نے دور کر دیں ایمان والوں کے لیے، یہ امت مسلمہ پر۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کو فالو کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی قرآن کریم، تو ایسے لوگ پوری طرح فلاح پانے والے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر یعنی بھیجا گیا ہوں، اور جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اور دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ میں ڈیٹیل میں بات دے رہی ہوں۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ تم اسی پر ایمان لاؤ اور اس کے امی نبی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ امی ایسے فرد کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے احکامات پر ایمان رکھو اور رسول کو فالو کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اور اسی طرح قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی تھی اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرنے والی تھی، یعنی ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ چند ہی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم۔
پھر جی مزید بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 ہی قبیلے اللہ نے بنا دیے، اور ان ہر قبیلے پر ایک ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ آگے جی پانی کا واقعہ آ رہا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو، یعنی اپنی چھڑی کو آپ فلاں پتھر پر مارے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، یعنی سبحان اللہ، وہاں پر بھی اللہ نے 12 چشمے، ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ مقرر تھا، فکس تھا، اور ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو یعنی اس نے جان لیا، اور اللہ نے ان پر پھر بادلوں کا سایہ کیا، ان کو ترنجین اور بٹیر پہنچا۔ یہی من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی پڑھیں گے ہم۔ اور پھر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پاک طیب چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، یعنی نعمتوں کے بدلے میں ناشکریاں۔ اگلی آیت میں پھر اس بات کا تذکرہ ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو جتنا مرضی چاہو، لیکن یہ کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا دروازے سے، اور جھکے جھکے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور جو لوگ نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کو مزید اس سے بڑھ کر یعنی دیں گے محسنین کو۔ اچھا جی، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بیت المقدس کی بستی تھی، اور صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتات ان کی بجائے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو اس کی بجائے یہ کیا کہنے لگے، حبتن، یعنی یہ حال ہوا اس قوم کا، اخلاقی طور پر بالکل ہی تباہی۔ اور آج دیکھیں ہم مسلمانوں کے بھی کیا حال ہے۔ تو بات یہ کہ جو بات کہی گئی اس کو تو بدل دیا، تو پھر کیا تھا، آسمانی عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ آسمانی عذاب کیا تھا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس اللہ کا غضب تھا، سخت پالا یعنی شدید ٹھنڈک، یا پھر طاعون۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ یہ طاعون اسی رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، اور تمہاری جو موجودگی میں یہ اگر کسی جگہ پر یعنی طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں پر مت جاؤ۔ صحیح مسلم اس کو روایت کریں، یعنی رسول کریم کی یہ بڑی خوبصورت ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اگلی آیت میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، جیسے اللہ فرماتے کہ آپ ان سے اس بستی والوں کا حال بھی پوچھئے جو کہ دریا کے قریب آباد تھے، اور کیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں وہ حد سے نکلنے والے تھے، اور ہوتا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ظاہر ہو کر سامنے آتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں سامنے ہی نہ آتی، یعنی اصل میں یہ ان کی آزمائش ہو رہی تھی، ٹیسٹ ہو رہا تھا ان کا، یہ اللہ کے اوبیڈینٹ رہتے ہیں یا پھر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور مچھلیوں کا شکار کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش مچھلیاں اس دن زیادہ کثرت سے آتی، اور جب یہ دن گزر جاتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ آخر کار یہودیوں نے ایک ہیلا کیا کہ اللہ کے حکم کو سے منہ موڑا اور گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اس کو پکڑ لیتے۔ اب اس پر ایک صالحین کی جماعت تھی جو کہ خود تو یہ کام نہ کر رہی تھی، لیکن ان کی اصلاح سے بھی مایوس ہو گئی تھی، اور یعنی لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگ سمجھانے والے موجود تھے، ان کو واضح نصیحت کرتے، جبکہ یہ دوسری جماعت ان سے کہتی کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں یعنی ہلاکت ہی ہے، ان پر تو عذاب ہی آئے گا۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے سامنے یعنی عذر پیش کرنے کے لیے تو رہیں گے نا، شاید کہ یہ ڈر جائیں، یعنی ہم نصیحت کر رہے ہیں۔ اب کیا تھا، یعنی جب وہ بھول گئے جو ان کو سمجھایا جا رہا تھا، یعنی نافرمانی پر اڑے رہے وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو ان کو اس چیز سے روک رہے تھے، یعنی جو نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے، ان لوگوں کو تو بچا لیا، اور جو زیادتی کرنے والے تھے ان پر سخت عذاب کی پکڑ آئی۔ اچھا جی، تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک پہلی تفسیر کے مطابق 3 جماعتیں بنتی ہیں، یعنی ایک نافرمان اور شکار کرنے والی مچھلیوں کا ایک وہ گروہ، دوسرا گروہ جو بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا، یعنی وہ نافرمان نہیں تھے لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، نہیں عن المنکر کا کام نہیں کر رہے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ نافرمان بھی نہیں تھا اور ان کو روک بھی رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ایک سائڈ پہ بھی نہیں ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی مفسرین کی رائے آ رہی ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے، باقی دونوں جماعتوں پر عذاب آئے، یعنی باقی دونوں گروہ عذاب میں پکڑے گئے۔ اب اس میں اختلاف بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب صرف اسی پر آیا جو کہ بے حکمی کر رہے تھے، اور سزا کیا تھی ان کی، یعنی یہاں پر آگے آیت میں آ رہا ہے کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی ان کی جو حص تھی وہ شعور انسانی ہی تھا،
لیکن ان کی شکلیں جو ہیں وہ باقی ساخت بندروں کے جیسی ہوگی، اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر یہود پر ایک عذاب کی صورت، جیسے آگے اللہ فرما رہے کہ وہ وقت بھی یاد کریے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات کہہ دی کہ ان یہود پر قیامت تک اللہ ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو شدید سزا یا تکلیف دیتا رہے گا۔ اور یہودیوں کی آپ دیکھیں تاریخ اسی ذلت اور مسکنت سے بھری پڑی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، تو اللہ کی بات کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ جاتی، اور اللہ جلد ہی سزا دینے والا، اور بلا شبہ وہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا بھی ہے، جو اللہ آگے فرما رہے ہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اللہ نے مختلف جماعتیں کر دی، گروپس بنا دی، بعض ان میں نیک لوگ بھی تھے اور بعض ان میں دوسری طرح کے بھی تھے، اور اللہ ان کو کئی طرح سے آزماتے رہے، خوشحالیوں سے بھی اور برے حالوں سے بھی، تاکہ بعض آ جائیں اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشی ہوئے جو کہ جنہوں نے کتاب کو حاصل کیا اور دنیا کا ہی متاع لیتے رہے، اور امید کیا رکھتے ہیں کہ اللہ کی ہاں مغفرت ہماری ہو جائے گی، دنیا کے طالب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہے کہ اللہ کے ہاں بھی بخشے جائیں گے۔ تو یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے نا۔ پھر اللہ فرما رہے کیا ان سے کسی کتاب میں اس کے بارے میں عہد لیا ہوا ہے، کوئی ایسا مضمون ہے کہ اللہ ان کے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، کہ ان کو تو اللہ جنت میں ضرور ہی ڈالے گا۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ جو کچھ اس کتاب جو اللہ نے ان کو دی اس میں سے انہوں نے پڑھ لیا۔ اس کا معنی یہ آ رہا تفسیر میں کہ کتاب کی باتوں کو انہوں نے مٹا ڈالا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں یہ جو ساری باتیں، یہ جو پچھلی قوموں کا تذکرہ کن کے لیے؟ ہمارے لیے، اور یہ قوم تو ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے، ہمیں شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم ان کے جیسے نہ ہونا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر فرما دیا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، کتاب پر عمل کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، اور ایسے لوگ جو اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا ثواب ضائع نہ ہوگا۔ اور پھر آگے وہ ایک اور ذکر آ رہا ہے یہاں پر، ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا، کہ اللہ کا فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، ہینگ کر دیا، ان کے اوپر کر دیا، اور ان کو ایسا ہی فیل ہو رہا تھا کہ اب بس ان کے اوپر گرا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اللہ کے احکامات کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو بھی اس میں احکام کہے گئے ہیں اس میں اس پر اگر تم عمل کر رہے ہو تو اس سے پوری امید ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے بن جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اگین عہد الست کے بارے میں بات ہو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی آدم آدم کے بچوں، آدم کی اولاد سے، جو ان کے ظہور سے، ان کی پیٹھ سے نکالی گئی، ان سے گواہی لی کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شہدنا، ہم اس پر اللہ گواہ ہیں۔ تو یہ وعدہ، یہ ایگریمنٹ، یہ عہد الست اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، یا پھر تم یہ عذر بھی نہ رکھ سکو اس دن قیامت کے دن کہ جی ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے، تو ہم نے بھی انہیں ہی فالو کیا، تو اب تو ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح میں اپنی آیات کو صاف صاف تمہارے آگے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ اگلی آیت میں ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کا بھی حال سنائیے پڑھ کر جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی اور وہ پھر بالکل ہی اسے بدل گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کو کتاب الہی کا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ عالم ہوگا کوئی، اور اس کے بعد وہ پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اس پر مفسرین کہتے ہیں یہ کوئی یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کوئی ایک خاص شخص کے لیے نہیں، صرف اس میں وہ فال کرتے، بلکہ اس کے لیے وہ ہر شخص آئے گا جو اس صفت کا حامل ہوگا، جو اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود شیطان کے پیچھے چلے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو جس کو اللہ نے علم دیا تھا اس کو اس علم کی وجہ سے بلند مرتبہ عطا کرتے، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنے دنیا ہی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی ڈیزائر کو ہی فالو کرنے لگا، وہ اب اپنے ہائیسٹ رینک کو چھوڑ کر زمین پر ہی چپک گیا، تو اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے کتے کی ہوتی ہے۔ یہ آیت کے الفاظ آ رہے ہیں، کتے کی یہ حالت ہوتی ہے نا، اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اس کے حال پر چھوڑ دو تو وہ دونوں حالتوں میں بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ پھر اسی طرح وہ اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو بھی وہ زبان باہر ہی نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ تو یہ مفہوم آ رہا ہے اس آیت میں۔ تو یہی حال اس شخص کا کہ جسے واز کرو یا نہ کرو اس کا حال یہی رہے گا کہ وہ دنیا کی متاع کے پیچھے وہ لپکتا رہے گا۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو، اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کوئی لوگ کچھ سوچیں۔ اور ان لوگوں کی حالت بھی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت کر دے سو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے سو ایسے لوگ خسارے میں ہی پڑنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ۔
آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں، یعنی ان کو دل اللہ نے دیے لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں تھے، اور جن کی آنکھیں ہیں ایسی ہیں جن سے یہ دیکھتے نہیں، یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں پر وہ ان سے فائدہ نہیں لے رہے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے یہ سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 3 چیزوں کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے انسانوں کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے کہ ان سے سوچو، سمجھو، سنو، لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی جو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات بھی ہم سورۃ البینہ میں پڑھتے ہیں نا، جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ زمین کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور جو اللہ کا ذکر سے کرنے سے منہ موڑے ہوئے ہیں وہ سب سے بدترین مخلوق ہے، یعنی چوپایوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ یہی بات یہاں پر آ رہی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے تمام نام یعنی خوبصورت نام ہیں، بس اللہ کو انہیں ناموں سے پکارو، اور ایسے لوگوں سے بالکل تعلق نہ رکھو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کج روی دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو الحاد کا ورڈ آ رہا ہے نا، اس کے یعنی معنی تو ہے گمراہی اختیار کرنا، ٹیڑھا پن دیکھنا کسی چیز میں، تو اللہ کے ناموں میں یہ چیز دیکھنا، اس کے 3 صورتیں، 3 ٹائپس اس کی آ رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے مشرکین نے کیا، مثلا اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات رکھ لیا، اور اس کے صفاتی نام عزیز سے عزا نام رکھ لیا۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، یعنی جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا وہ کام کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے کسی ایک مخصوص نام سے ہی پکارا جائے اور دوسری صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ تو یہ ہے اللہ کے ناموں میں گمراہی اختیار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا تو ضرور ہی ملے گی جو یہ کام کریں گے۔ آگے ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے ساتھ یعنی ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کو ہم گریجولی لیے جا رہے ہیں عذاب کی طرف، ان کو خبر بھی نہیں ہے، اور ان کو اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اصل میں زندگی میں یہ اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی یہ دنیا میں تو خوشحال ہیں، سب کچھ ہے، لمبی لمبی عمریں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی پلاننگ ہے، جیسے کوئی گھات لگائے بیٹھا کہ کس ٹائم پہ ان کو پکڑ لیا جائے، تو یعنی اللہ ان کو ہلاتا بھی ہے اور اپنی آیات بھی دکھاتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کافر ایکسکیوز نہ رکھ سکے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی میسنجر ہی نہیں آیا، میرے پاس تو تیری طرف سے کوئی ہدایت آئی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو کون ہے اور تیرے نبی کون ہے۔ سورہ ملک میں بات آتی ہے نا، آیت نمبر 11 میں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، یعنی پیچھے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو رسول آیا تھا لیکن ہم نے نہ مانا۔ جی کہا جا رہا ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو ان کا ساتھی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی ان کو تو کوئی جنون نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو صاف صاف ڈرانے والے بن کر آئے ہیں۔ اور کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان اور زمین کے عالم میں کہ دوسری اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، یعنی آسمان و زمین کو دیکھو کس طرح اللہ نے بنایا اس کائنات کو، اور ممکن ہے کہ ان کی اجل یعنی ان کا وقت ہے وہ قریب ہی آ پہنچا ہو۔ اور پھر قرآن کے بعد کون سی یہ بات ہے جس پر ایمان لائیں گے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس سے تو کوئی راہ پر لا نہیں سکتا۔ اب وہی اگین بات کہ جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہ رہا اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ پھر جو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ چھوڑتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب وہ ہوگی، تو ان سے کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور اس کے وقت پر اللہ یعنی اس کو وہ ظاہر کرے گا، اور وہ آسمان اور زمین میں اس وقت بہت بڑا حادثہ ہوگا، اور تم پر وہ اچانک ہی آ پڑے گی، یعنی کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا سارا نظام۔ دیکھیں آج جب اپنے اراؤنڈ ہم آج دیکھتے ہیں جب کہیں ارتھکویک آتا ہے، کہیں کوئی جو قدرتی آفت آتی ہے کسی بھی قسم کی، کوئی طوفان آ گیا، تو جس جگہ پر پھر وہ کام ہوتا ہے لمحوں میں اس کی وہ شکل چینج ہو جاتی ہے اس جگہ کی۔ ارتھکویک آتا ہے تو کیسے بلڈنگز کولیپس ہو جاتی ہیں، ایسے مٹ جاتی ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو یہاں پر ہوا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا اور اچانک آ پڑے گا، اور پھر آپ سے اس طرح یہ پوچھ رہے ہیں یعنی کافر گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو خالص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر جتنا کہ اللہ نے جو چاہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوتا تو میں بہت سارے منافع حاصل کر لیتا، اور کوئی نقصان مجھ کو پہنچتا ہی نہ، تو میں تو محض ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔
ان لوگوں کو جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات بھی سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں، آخری آیات میں بات آتی ہے، اور کئی جگہوں پر آئی ہے قرآن کریم میں کہ نبی کہتے ہیں کہ میں تو بشر ہوں تمہارے جیسے، ہاں فرق کیا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھ لیجئے یہی بات آگئی نا کہ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں غائب کی باتیں جاننے والا ہوں۔ اب دیکھیں اگر آپ کو غائب کا علم ہوتا تو پھر واقع افک جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا دیا گیا اور 1 مہینہ کے بعد اس کی کلیئرنس ہوئی تھی، برات آئی اور آیات اتری ان کے حق میں۔ اور اسی طرح ایک بار جب آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، اوپر سے پتھر گرانے کی کافروں نے، تو اس وقت بھی تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا نا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ان باتوں سے کہ آپ ان سین کے جاننے والے نہیں تھے جب تک کہ اللہ آپ کو بذریعہ وحی نہ وہ چیزیں بتاتا۔ آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں جو بات آ رہی ہے یعنی مرد اور عورت کا ملنا، پھر اس کا حمل ٹھہرنا، سو وہ اس کو یعنی اس حمل کو لیے پھرتی ہے، جب وہ بھاری ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی کیا ہے کہ اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو صحیح سالم اس کو یعنی تندرست صحت والا تو دیتا ہے تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ ان کو صحیح سالم اولاد دیتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں پھر وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، یعنی وہی ناشکری والے کام کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ اب یہاں پر جو تفسیر کے مطابق بات آ رہی ہے تو شرک سے مراد یہ کہ بچے کا ایسا نام رکھ دیتے ہیں جیسے امام بخش، عبد الشمس یا بندہ علی وغیرہ، تو اس سے بھی شرک ظاہر ہو رہا ہے۔ یا پھر یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ یہ بچہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہو گیا۔ تو یعنی کئی طرح کی آپ کہہ لیں کہ باتیں ہیں جس طریقے سے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔ مشرک تو شرک کر ہی رہے ہیں، مسلمان بھی چھپا ہوا شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی شرک کرو گے اور وہ اس طرح چھپا ہوگا جیسے کالی سیاہ رات، پھر اس میں کالا پتھر اور اس پر کالی چونٹی۔ تو دیکھیں یہ جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے وہ نظر آئے گا شرک، یعنی ایسے مسلمان بھی شرک کریں گے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اس پر کیا ہے، اس پر شیخ یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب کر لیجئے دعا کو، شرک سے بچنے کی دعا ہے اس کو واجب کر لیجئے، کئی بار میں نے یہ بتائی بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، ٹھیک ہے، اس دعا کو لازمی پڑھیے۔ اس میں یعنی شرک سے ہم بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ اس کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بالکل طاقت نہیں رکھتے کہ ان کو کسی قسم کی مدد دے سکیں، نہ ہی وہ اپنے نفسوں کو کوئی مدد دے سکتے۔ اور اگر تم ایسے معبودوں سے کوئی ہدایت اور رشد کی بات مانگتے تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب دے سکتے ہیں، نہیں، اور برابر ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو، یعنی وہ تو خاموش ہی ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کسی اور کو یعنی پکار رہے ہیں تو وہ تو انہی کے جیسے انسان ہیں، تو اگر تم ان کو پکارتے ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا وہ پورا کریں، یعنی تمہاری پھر حاجتیں پوری کریں اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، یعنی آیت کا مفہوم ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، یعنی یہ جو زندہ لوگ ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، تو ان کے مرنے کے بعد دیکھو تو صحیح کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ کسی چیز کو تھامتے ہوں، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا پھر ان کے کان جس سے وہ سنتے ہوں، یعنی ہر طرح کی طاقت ختم ہوگی تو پھر تمہیں کیسے فائدہ دیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو اور مجھے تکلیف دینے کے لیے جو بھی تم پلاننگ کرنا چاہتے کر لو، تم مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، اور یقیناً میرا رب بڑا مددگار ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور نیک بندوں کی وہ مدد کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم پکارے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کے لیے پکارو تو وہ اس کو نہیں سنیں گے۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہو، لگتا ہے آپ کو ایسے کہ گویا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور اے نبی آپ ان سے یعنی درگزر اختیار کریں، نیک کام کی ان کو تعلیم دے اور ان جاہلوں سے دور رہیے، کنارہ کیجیے، یعنی آپ نیکی کا حکم کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے حجت تمام ہوگی۔ اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب مت دیں، اور اس موقع پر اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ رہا ہے، آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اللہ سے
پناہ طلب کریں. یعنی یہ میسج ہم سب کے لیے کہ جو بھی کوئی داعی قرآن ہے اس کا کام ہے اللہ کا میسج بڑی خوبصورتی سے وزڈم کے ساتھ حق کے ساتھ آگے پہنچا دینا. اب اگر آگے سے جو رسپانس ہے وہ اس کے اگینسٹ آ رہا ہے، جو کہ مطلب ہائر چانسز ہیں اس کے، تو کیا ہے ایسی جگہوں پر اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ جی بے شک وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، اگر ان شیطان کی طرف سے کوئی یعنی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو وہ فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی وسپرنگ کرتا ہے نا، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. بعض اوقات آپ کو انسان ایسا خوبصورتی سے وہ کوئی راہ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ راہ اللہ کی طرف جانے والی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات آپ کا انر سائڈ اندر سے کچھ ایسے وسوسے، کچھ ایسے شیطانی خیالات آتے ہیں کہ آپ ان کی طرف لپکتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بچا لیتا ہے اس چیز سے. اور جو شیطان کو فالو کرنے والے ہیں وہ اسی گمراہی میں پھر کھنچے چلے جاتے ہیں اور ہٹتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آگے بات آ رہی ہے کہ اے نبی، جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے، یعنی آپ پہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی، یعنی یہ ان کی حجتیں. تو اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو اس چیز کو فالو کرنے والا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا. اور بات تو یہ ہے کہ بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سے پروف ہیں، سائنس ہیں، تو آپ کے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے جن میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کائنات میں ہر طرف یہ چیزیں بکھری پڑی ہیں اگر کوئی آنکھ دیکھنے والی ہو. پھر جی آگے بات آ رہی ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف آپ کان لگایا کرو اور خاموشی سے سنا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہوگی. اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی قرآن سن رہا ہوتا ہے، خالی سننا ہی، تو اس کی طرف رحمت تیزی سے دوڑ رہی ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، جو پھر پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اس کا کیا حال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے. پھر ایک اور نصیحت ایمان والوں کے لیے کہ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز ہے، یعنی اونچی آواز کی نسبت تھوڑی کم آواز کے ساتھ، اور صبح شام اور اہل غفلت میں وہ مت شمار ہوں. اور یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے اس کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. جب اس آیت کی تلاوت کی جائے تو اس پر یعنی سجدہ کرنا سننا ہے. اچھا جی، دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک جو میسج مل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا مانگنا، اپنی حاجات اللہ کے آگے رکھنا. تو اس کے لیے یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اونچی آواز میں بھی آپ دعا کر سکتی ہیں، لیکن عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور چپکے اللہ کو پکارنا زیادہ پسند ہے. یعنی ایسی خاموشی ہو، کوئی آپ کے جیسے آپ تہجد کے نوافل ادا کر رہی ہیں، وہ وقت ہے تو خاموشی ہے اور آپ کے اراؤنڈ کوئی نہیں، اور اللہ کے ساتھ آپ کا پھر وہ جو ہے نا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے. یعنی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جی الحمدللہ سورۃ الاعراف ہماری مکمل ہوئی. سورۃ الانفال کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ کا جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں وہ جنگ سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھی. اور جو اس سورہ کا نام ہے انفال، وہ لفظ نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں. اور اس میں وہ مال و اسباب آتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، یعنی جسے مال غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنگ ہوئی ہے تو اس سے پھر جو مال حاصل ہو رہا ہے تو اس کو نفل یعنی زیادہ کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی، یعنی جو پچھلے انبیاء تھے ان کی شریعتوں میں یہ چیز جائز نہ تھی. تو گویا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ایک زائد چیز حلال کر دی گئی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں یعنی جہاد کے اجر سے جو آخرت کا فائدہ تو ملے گا، لیکن ایک زائد ہے نا یہ چیز، دنیا میں ہی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. پہلی آیت میں بات آ رہی ہے یسألونک عن الانفال، یعنی اے نبی آپ سے غنیمتوں کے بارے میں صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ اور رسول ہی، یعنی اللہ کا رسول اس اللہ کے حکم سے ہی اسے تقسیم فرمائے گا، نہ کہ تم آپس میں اپنے حساب سے جس طرح چاہو اس کو تقسیم کرو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی رسول ہی مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کرے گا. پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کو فالو کرو اگر تم بلیورز ہو. اچھا جی، یہاں پر 3 باتیں آ رہی ہیں، بڑی اہم بات ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی اصلاح انسان کی.
اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور دیکھیں خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں یہ تینوں کام نہایت ضروری ہیں، کیونکہ مال کی تقسیم میں اکثر فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو کئی مثالیں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں، جیسے ہی انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن کا وقت ہوتا ہے تو بہن بھائی آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نا جن میں کبھی سنا نہیں ہوتا، وہ آپس میں ایسا ان میں ہیٹ اور جیلسی پیدا ہوتی ہے، یہ چیز فساد بن کر رہ جاتی ہے، یعنی مال کی تقسیم۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اس کے علاج کے لیے یہ دو تین چیزیں بتائی گئیں کہ اپنی پہلے اصلاح کرو، یعنی یہ جو تمہاری طرف سے کوئی ہیرا پھیری اور خیانت کا جو امکان ہے وہ دور ہو، تقویٰ ہو، یعنی اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، اور پھر رسول کی اطاعت، یعنی کہ رسول کا کہنا ہر حال میں ماننا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر اس مالی غنیمت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی بے شک مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، وہ اور اپنے رب ہی پر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ اور خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ رزق صرف وہی نہیں ہے اناج کی صورت میں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے یا پیسوں کی صورت میں، بلکہ رزق میں وہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس دین کا علم ہے، آپ کسی کو علم سکھا دیجئے، حدیث سکھا دیجئے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیجئے، کسی کی خیر خواہی کیجئے۔ تو یہ سب چیزیں بھی آپ کی خرچ کرنے میں، جو آپ کی صلاحیت ہے، آپ کسی کے لیے خرچ کر رہی ہیں، کسی کے کام کو آسان کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہی ہیں، تو یہ سب بھی صدقہ ہے، یہ بھی یعنی یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہی یقیناً یعنی سچے مومن تو یہی ہیں، اور ان کے لیے درجات ہیں اللہ ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ پیش آیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہو گئے، تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا گیا، اور اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح نبی کا مدینے سے نکلنا اور پھر آگے چل کے تجارتی قافلے کی بجائے قریش کے لشکر سے آپ کا ٹاکرا ہو جانا، یعنی دو قافلے تھے نا، یعنی ایک طرف تو لشکر آ رہا تھا اور ایک طرف تجارتی قافلہ تھا۔ اب تجارتی قافلہ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو ویپنز نہیں تھے، وہ تو لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ تو یعنی تجارت کا سامان تھا۔ اب یعنی مسلمان تو چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کو پکڑیں، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، یعنی اللہ چاہتے تھے کہ ان کافروں کو اللہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی دکھائے۔ تو جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمانوں کی جماعت اس کو بھاری سمجھ رہی تھی، یعنی یہ ناگواری وہی کہ قریش کے لشکر سے لڑنے کے معاملے میں تھے کہ چند ایک افراد نے اس پر یعنی ناگواری کا اظہار کیا۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ یہ بات پھر ظاہر ہوگی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اور اب جو قریش کا لشکر تھا وہی سامنے تھا، جس سے اب لڑائی انہوں نے ہر حال میں کرنا ہی کرنی تھی۔ پھر آگے مسلمانوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی سے اس طرح یعنی جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کو نبی موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اصل بات یہ تھی کہ بے سر و سامانی کی حالت تھی، اور ظاہر ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو کچھ مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کے بارے میں یہاں پر بات آ رہی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، اور وہ تمہارے ہاتھ میں ضرور آئے گی، یعنی اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ اب وعدہ کیا تھا؟ یعنی یا تو تجارتی قافلہ تم پالو گے، یا پھر یعنی لڑائی کے بغیر ہی تمہیں مال و اسباب مل جائے گا، اور یا پھر تمہارا مقابلہ ہوگا قریش کے یعنی ان کافروں کے ساتھ، اور پھر تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔ جب اللہ نے پھر وعدہ کر لیا تو اللہ نے بے شک اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ اور وہی بات جو اوپر مینشن ہوئی کہ وہ تو مسلمان تو چاہتے تھے قافلہ ہاتھ میں آ جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، حق بات واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، چاہے یہ مجرم کتنا ہی اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ اپنا احسان یاد کروا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری یعنی دعا سن لی، اور تم کو 1000 فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں مدد دوں گا، اور جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اب یہ وہی جنگ بدر جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے، اور مسلمان یہ کہا جاتا ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ویپنز نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، اور اس کے برعکس ان کے پاس زبردست ہتھیار تھے۔ تو بات ہے کہ مسلمانوں کا تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ تھا، یعنی وہی ذات تھی جسے وہ گڑ گڑا کر مدد کی دعائیں کریں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خیمے میں نہایت الہا سے یعنی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یعنی دعا میں مصروف تھے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے وہ دعائیں قبول کی، اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل یعنی لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔
آگے بڑی زبردست اور اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو فرشتوں کا آنا ہے نا، یہ یعنی یہ خوشخبری تھی مومنوں کے لیے اور ان کے دلوں کو قرار دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، ورنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے، یعنی وہ کسی بھی طرح مدد کر دیتا، کسی بھی طرح اپنے دشمنوں کو ختم کر دے، لیکن یہ جو دنیاوی سبب ہے نا، بشر ہے نا ہم، تو وہ ان کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہی کے ہاتھوں سے ان کو ختم کروا دینا تھا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، یعنی اللہ کسی بھی طریقے سے ان کافروں کو ختم کر دے، کسی طوفان کے ذریعے، کسی اپنے جنود کے ذریعے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ مومنوں میں سے بھی شہید اور رتبے والے لوگوں کو چاہتا ہے کہ نکالے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آگے اللہ فرما رہے کہ یاد کرو اس وقت کو بھی جب اللہ نے تم پر نیند طاری کی، اور یعنی اپنی طرف سے اللہ تمہیں سکون دینا چاہ رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، اور پانی کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پاک کرنا چاہا، اور جو شیطانی وسوسے تمہارے اندر آ رہے تھے اللہ نے دور کیے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کیا اور تمہارے پاؤں بھی جما دی۔ سبحان اللہ، یہ دوسری طرح کی مدد اللہ نے کی، ٹھیک ہے نا؟ وہی بات کہ فرشتوں کا نازل ہونا تو خوشخبری ہے تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، ورنہ تو اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ تمہاری فرشتوں کے بغیر بھی اللہ مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے عملی طور پہ بھی حصہ لیا جنگ میں، اور کئی کافروں کو انہوں نے ختم کیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح رحیق المختوم پڑھیں آپ تو آپ کو ڈھیروں واقعات سبحان اللہ مل جاتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے کہا کہ میرے آگے آگے کافر بھاگ رہا تھا، تو میں نے تو ابھی اس کو مارا بھی نہیں، اور وہ پہلے ہی اس کے یعنی وہ مارا گیا۔ اس میں بھی ڈیٹیل آتی ہے اس کی ناک پہ یا کس طرح۔ تو بہرحال یعنی فرشتوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا۔ اور مسلمانوں پر نیند کا طاری ہونا، یعنی جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کی تاکہ یہ ان کو سکون ملے، یہ خوف کی کیفیت سے نکل آئیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، یعنی مسلمانوں کا خوف ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے مدد ہے نا ان کی، اور ان کے قدموں کو مزید اللہ نے یعنی جما دیا ایمان والوں کے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو پورا یعنی اچھے طریقے سے ان کو ختم کرو، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی یعنی اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ مزہ چکھو اب اس چیز کا، اور تمہارے لیے یعنی جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ اگلی آیت میں بڑی اہم نصیحت ایمان والوں کے لیے، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب تم کافروں سے یعنی مقابلے کے لیے کھڑے ہو، جنگ ہو رہی ہے، تو اب کیا ہے کہ پشت مت پھیرنا، یعنی بزدلی مت دکھانا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی ہلاک کر دینے والی بات ہے کہ ایک فوجی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہو، یعنی اس کے امپیکٹ آتے ہیں نا، وہ بھاگے گا کہ تو باقیوں پر بھی اثرات پھر پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے بھی دل اکھڑ جائیں وہاں سے، اور پھر کیا ہو، یعنی کہ ساری کی ساری گیم پلٹ جائے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اللہ ون کروا دے، یعنی مومنوں کو تو بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے نا۔ تو کیا پتا کہ اس ایک شخص کی حرکت سے یا زیادہ لوگوں کی حرکت سے بازی پلٹ جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں، اور پھر کتنا نقصان ہو۔ اب اگلی آیت میں ایکسیپشن مل رہی ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں بات آ رہی تھی کہ کوئی شخص بزدلی نہ دکھائے جنگ کے موقع پر، لیکن اب یہاں پر ایک اور ایکسیپشن آ رہی ہے کہ لڑائی میں جنگی چال کے طور پر دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے کوئی لڑتا ہوا ایک طرف پھر جا رہا ہے، کوئی فوجی، تو یعنی دشمن یہ سمجھے کہ وہ ڈیفیٹڈ ہو گیا، لیکن وہ اس کی ایک چال ہو کہ دوبارہ دشمن پر کس طرح میں نے حملہ کرنا ہے، تو یہ پھر بھاگنا نہیں ہوگا، اٹس اے پارٹ آف گیم، ٹھیک۔ اور یہ بعض اوقات بہت مفید بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر کوئی جو ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے غضب میں آئے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت ہی بری جگہ، یعنی یہاں پر بتا دیے نا اوپر کے ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے نا۔ یعنی پہلے جنگ بدر کی ساری صورتحال اللہ نے سامنے رکھ دی، پھر کس طرح اللہ نے وہاں مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کے بعد وضاحت کی کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل تمہارا کارنامہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ ہی کی مدد کا نتیجہ ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہی رسوا ہوں۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اے نبی، آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ نے پھینکی، یعنی ہر چیز پیچھے اللہ اپنی طرف ہی لے رہے ہیں، یعنی وہی بات کہ کرنے والا تو وہی ہے نا۔
اس کی وضاحت میں کچھ اس طرح بات ہے کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچایا اس مٹھی کو، اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ ان کی آنکھیں چندھا گئیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اللہ یعنی معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت اللہ کی مدد ظاہر ہوئی اور مسلمانوں کی کامیابی میں یہ بات بڑی ہی یعنی زبردست رہی۔ اور آیت کے اگلے حصے میں بات آ رہی ہے کہ یقیناً اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا پورا بدلہ دے، اور بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس پر ایک اور بات بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی تدبیروں کو، ان کی پلاننگز کو کمزور کرے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہاں پر کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ ابو جہل وغیرہ جو لیڈرز بھی تھے باقی قریش کے، وہ جب نکلے لڑائی کے لیے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے تو اسے ہلاک کر دیا۔ یعنی اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو نافرمان سمجھ رہے تھے۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فیصلہ تو سامنے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب تم کفر سے باز آ جاؤ اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی آتے ہو تو دوبارہ ہم پھر ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود کچھ کام نہ آئے گی۔ اگلی آیت میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور ایسا نہ ہو کہ یعنی ایک کام سن لینے کے بعد یعنی رسول کی بات سن لی اور اس کے بعد عمل نہ کرو، یعنی یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس رویے سے بچو۔ اور آگے مثال دے کر سمجھا رہا ہے اللہ کہ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور ذرا نہیں سمجھتے۔ یعنی قرآن کریم کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جن کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، روحانی آنکھیں نہیں ہیں، روحانی کان نہیں ہے، دل نہیں ہے، وہ چوپایوں کے جیسے ہیں، جیسے جانور ہیں جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، جیسے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ گویا ان کافروں کا حال بھی ان جانوروں کے جیسا ہی ہے، بلکہ ان سے بھی بدترین ہے، اللہ نے فرماتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی اگر یہ حق کے طالب ہوتے۔ اور ابھی بھی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا ہے اس حق بات کو تو بھی یہ یعنی بدستور یہ اپنی اسی چیز پر قائم رہیں گے، یہ بے رخی ہی کریں گے۔ پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو پورا کرو، یعنی وہ جیسا کہیں ویسا کرو، اور جبکہ رسول تم کو زندگی کی طرف بلا رہا ہے، یعنی اسی میں تمہاری نجات ہے، سکسیس ہے، زندگی ہے۔ آیت کے اگلے حصے کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی انسانوں کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ اور امام ابن جریر نے اس یعنی آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو پا ہی نہیں سکتا۔ تو جی اس کے علاوہ بھی اس تفسیر میں اور بھی مفہوم ہے، بہرحال میں اتنے ہی آپ کے آگے رکھ رہی ہوں۔ اور آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو اس فتنہ سے، اس وبال سے جو یعنی صرف ان لوگوں پر نہ ہوگا کہ جو گنہگار ہوں گے، یعنی وہ ایسا فتنہ ہوگا جو سب کے سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی چاہے وہ گنہگار بھی ہوں اور ایمان والے بھی ہوں۔ عذاب کا عام ہونا آج بھی اپنے اراؤنڈ ہم دیکھیں، جب یہ جو قدرتی آفات ہیں، سونامی ہے، فلڈ ہے، ارتھ کوئک ہے، ان سب میں کیا ہے؟ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی اگر کسی ایک جگہ پر کچھ لوگ برا کام کر رہے ہیں تو باقی سب بھی اب وہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن سب پر وہ پریشانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال ایسی چیزوں کے لیے یعنی ان سے بچنے کے لیے بھی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار ہیں، اور اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر بات ہے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور شمار ہوتے تھے، اور تمہیں یہ خوف تھا کہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، نوچ لیں گے، یعنی برا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ، تو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی مدد سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں اللہ نے عطا کی یعنی کھانے کو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اب دیکھیں اللہ رسول کے حقوق میں خیانت کیا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے تو اللہ رسول کا تابعدار بن کر رہنا، اور جیسے ہی تنہائی ہونا تو اس کے برعکس یعنی نافرمانی کے کام کرنا، تو یہ ہے اللہ رسول کے حقوق کا خیال کرنا۔ اسی طرح خیانت یعنی جو آپ کی جو فرائض ہیں ان میں خیانت کرنا، تو ہر طرح سے یعنی اس چیز کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، یعنی امانتوں کا خیال نہیں کر رہا، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے، یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔
پھر جی آگے بات آ رہی ہے، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری جو اولادیں ہیں ایک آزمائش ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ ان میں بھی آزمائش تمہاری کرے گا کہ تم ان کی محبتوں میں کھو کر کہیں حرام کاموں کی طرف تو نہیں پڑ رہے۔ اور اس بات کو جان رکھو، یعنی سمجھ لو کہ اللہ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے، یعنی یہ دنیا کے متاع کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام مت کرنا۔ اور اگلی آیت کا جو مفہوم ہے یعنی یہ کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ کا ڈر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اندر یعنی یہ قوت پیدا کر دیتا ہے جھوٹ اور سچ میں فرق جاننے کی، حق اور باطل میں، اور تمہیں توفیق ملتی ہے صراط مستقیم کی طرف چلنے کی۔ یعنی اگر جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ دور کرے گا اور تم کو بخشے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ہے نبی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت پلاننگز کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے ہی نکال دیں، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بیسٹ پلانر ہے۔ یہاں پر اسی سازش کا ذکر ہے جو مکہ کے جو کافر تھے، یعنی جو لیڈرز تھے، وہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کہ کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور آپ کے قتل پر لگایا جائے۔ تو اللہ نے ان کی یہ تدبیریں الٹی کر دی اور آپ کو غار ثور میں پہنچا دیا۔ اور آگے ان کافروں کا حال کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے جیسا کہہ دیں، یعنی ہم بھی یہی ایسی ہی کلام لے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ سب یعنی فضول باتیں ہیں، بے سند باتیں جو کہ پچھلے لوگوں سے چلتی آ رہی ہیں، پچھلے جن لوگوں نے ڈینائی کیا اللہ کے احکامات کو اور نبیوں کو، یہ وہی باتیں ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی آپ کی طرف، یعنی پھر یہ کافروں کی بات ہے کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے تو ہم پر پھر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب بھیج دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک رسول ان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ استغفار کریں، یہ بڑی اہم آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی جو لوگ استغفار کر رہے ہوں گے اللہ ان کو عذاب نہ دے گا، اس لیے استغفار کو نہیں چھوڑنا۔ استغفار کی تسبیح آپ نے ڈیلی کرنی ہے، لازمی۔ یہ چند ایک تسبیحات ہیں جن پر میں بہت زیادہ کئی بار میں نے اپنے لیکچرز میں بھی کہا اور اپنے میں گروپس میں بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اس بات کو سمجھیے۔ اور اگلی آیت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے بھلا اللہ ان کو سزا کیوں نہ دے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جبکہ یہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے رکھوالے ہیں۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے جو متولی ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ تو متقی لوگ ہی ہوں گے، اور لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر ان کی جو نمازیں، یعنی کافروں کی نمازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کعبہ کے پاس کیا ہوتی تھی نمازیں، ان کی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی یہ حرکتیں، اور اسی طرح پھر ننگا طواف کرتے تھے یہ کعبہ کا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا میسیج ہے کہ آج دیکھیں جو ایسے کچھ جاہل صوفی مساجد میں آستانوں میں ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ استغفر اللہ، کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ ایسا تو نہیں، یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کفر کا جو مزہ ہے نا اب تم چکھو، بے شک کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کریں کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے۔ تو یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا اللہ کی راہ سے روکنے پر، یہی مال ان کے لیے اللہ حسرت بنا دے گا، اور وہ پھر ڈیفیٹڈ ہوں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اب دیکھیں بات وہی کہ ایک وقت لگتا ہے، آج بھی جو حالات ہیں مسلمانوں کی پستی کے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا اسلام کو۔ جب ہماری کرتوتیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر بازی پلٹے گی۔ آگے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ ناپاکوں کو اللہ پاک لوگوں سے علیحدہ کر دے گا، یعنی کئی جگہوں پر یہ بات آئی نا کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، کوئی گروہ زانی کا، کوئی چوروں کا، کوئی ڈاکوؤں کا، اس طرح بات آ رہی ہے، یعنی کہ جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ تو یہاں پر وہی چیز آ رہی ہے، اور مجرموں کو یعنی سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور ایسے لوگ ہی خسارے والے ہوں گے۔ اور اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ لوگ باز آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ پہلے جو ہو چکے وہ معاف، یعنی اگر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ اپنی اسی عادت پر یعنی کفر پر ہی قائم رہتے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یعنی جو اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یعنی اور مسلمانوں سے بھی کہ ان سے لڑائی کرو، قتل کرو ان کو، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے یہاں پر؟ فتنہ یعنی اللہ
کے دین سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے دین پر نہ ہونا، کفر کا غلبہ ہونا، یہ ہے فتنہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ سارا کا سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور فتنہ کو اللہ نے تو سورۃ البقرہ میں 2 جگہ پر بات آتی ہے کہ اخبار من القتل، قتل سے بڑھ کر ہے، نہیں کسی کی موت آ جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں کسی کا کافر رہنا، کفر کی حالت میں موت آنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی جہنم کا ایندھن ہمیشہ کے لیے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس بہت ساری ایسی احادیث ہیں موٹیویشنل، یہ بھی نہیں کہ ہمیں اعمال چھوڑ دینے چاہیے، لیکن یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بڑا بھاری ہے، یعنی کوئی سچے دل سے اس کو کہے تو صحیح، یعنی اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کا جو شرف ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ بہت ہی بڑھ کر ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفر سے باز آتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور اگر یہ پھرتے ہیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اور بہترین کیا ہی وہ بہترین ولی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اگلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم بتا دی گئی ایمان والوں کو، اور کہا گیا کہ جان لو کہ تم جس قسم کی جو بھی یعنی غنیمت حاصل کر رہے ہو، یعنی غنیمت سے مراد وہی مال جو کافروں سے لڑائی کے بعد فتح کرنے کے بعد یعنی حاصل ہو، ٹھیک ہے، اسے مال غنیمت کہا جا رہا ہے۔ تو اب اس کی تقسیم کیسے ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، پہلے تو وہ بطور تبارک آیا ہے، تو اور بات یہ ہے کہ مراد اللہ کا حصہ، اس سے مراد اللہ کے رسول کا حصہ ہے، یعنی بات یہ ہے کہ ٹوٹل جو مال غنیمت کے حصے ہوں گے، 5 حصے کر کے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، یہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے ہوں گے، اور 1 حصہ رسول کا، اور باقی حصے لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے عام مفاد پر خرچ ہوں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں جو بات آ رہی ہے کہ یعنی وہ ایمان والے اس پر ایمان آئے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اب اس سے مراد یا تو قرآنی آیات ہیں یا پھر فرشتے مراد لیے جا رہے ہیں تفسیر کے مطابق۔ پھر دوسری بات یوم الفرقان، جنگ بدر کو کہا گیا ہے، کیونکہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اس پر اللہ نے غلبہ دے کر واضح کر دیا اسلام حق ہے اور کفر و شرک جھوٹ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جی آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، یعنی یہاں پر پھر اگین جنگ بدر کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر تم آپس میں جنگ کا یعنی کوئی باقاعدہ دن اور تاریخ طے کرتے تو ممکن تھا یعنی کوئی اس میں مختلف بات ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے طے کر رکھی تھی وہ کام اللہ نے کروانا ہی تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر یعنی یقین جان کر اس کو سمجھ لے کہ یہ حق بات تھی، جو اس نے ایکسیپٹ نہیں کی اس پر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق بات پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور ان کی زیادتی اگر اللہ دکھاتا تو ہو سکتا ہے مسلمان بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ اور ایسا تھا کہ اس وقت یعنی جب تمہاری ملاقات ہوئی دونوں یعنی فریقین کی، تو تمہاری نگاہوں میں ان کو بھی کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، یعنی دونوں طرف کی سورہ آل عمران میں بھی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک یعنی اللہ چاہتا تھا کہ وہ پہنچے جو اللہ نے سوچ رکھا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے یعنی کہ تم سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے قدم جمنے نہ پائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی سے یا تھوڑی سی کسی غفلت سے بھی انسان بہت بڑی پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں سے تم ایک تو دشمن سے یعنی لڑنے کی آرزو نہ کرو، خواہش نہ رکھو، یعنی ایسی دعا نہ مانگا کرو، اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، اور جب کبھی لڑائی کا موقع آ جائے تو پھر اس پر تم اب صبر کرو، یعنی جم کر لڑو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے نیچے ہے۔
پھر ایمان والوں کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے جیسے نہ ہونا جو اتراتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں اپنی خود نمائی کرتے ہیں، جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنی زینت اور اپنے مالوں کو دکھاتے ہیں، اور جیسے کہ یعنی مشرکین کر رہے تھے جب اپنی قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلتے تو بڑے اتراتے فخر کرتے ہوئے نکلتے. تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ کام یعنی یہ سوٹ نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے. اور جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں بڑے خوبصورت بنا کر دکھا رہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آئے گا، یعنی تم ہی غالب ہوگے، اور خود میں تمہارا حمایتی ہوں. لیکن جب دونوں جماعتیں یعنی سامنے آمنے ہوئیں تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، اور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم وہ نہیں دیکھ رہے، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا جو ایک قبیلہ کے سردار تھے، اور اس نے انہیں نہ صرف فتح اور غلبے کی بشارت دی بلکہ اپنی مدد کا بھی یقین دلایا. لیکن جیسے ہی فرشتے اس کو نظر آئے تو وہاں پر وہ بھاگ کھڑا ہوا. دوسری طرف منافق کیا باتیں کر رہے تھے، یعنی جو ہپوکریٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی دیکھو یہ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں، ان کے پاس تو ایسے ہتھیار ہیں، مال و اسباب ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پر جو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ کاش اس وقت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانوں یعنی روحوں کو قبض کر رہے تھے، ان کے منہ پر اور ان کے سرینوں پر مار مار کر کہتے کہ تم جلنے کا اب مزہ چکو. اور یہ سب یعنی وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ کام جو تمہارے ہاتھوں نے بھیج رکھے، یعنی جو تم کفر کرتے رہے. اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ نے تو انبیاء کو بھیجا، ہدایت بھیجی. پھر آگے بات آ رہی ہے مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، اور بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی پکڑا. اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کسی قوم کی کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رزق کی پابندی لگا دے. یعنی اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے یہ گناہوں سے بچا جائے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جو آگے فرعونیوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان سے پہلے کے انہوں نے اور ان سے پہلے کے لوگوں نے اپنی رب کی آیتوں کو جھٹلایا، پس ان کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ڈبو دیا. اور یہ سب کے سب یعنی وہ ظالم تھے. اور تمام جانداروں سے بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرتے ہیں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں. آگے کافروں کی عادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جب بھی آپ سے یہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل بھی اس چیز سے پرہیز ہی نہیں کرتے. تو پس جب آپ ان سے لڑائی کریں تو ان پر ایسے یعنی ان کو ایسی مار ماریے کہ جس سے ان کی جو پیچھے ان کے حمایتی ہیں نا، جو ساتھی ہیں ان کے، ان میں بھگدڑ مچ جائے. اور ہو سکتا ہے وہ یعنی وہ اس سے لیسن سیکھیں. اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو ہے نبی تو برابری کی حالت میں ان کا جو ایگریمنٹ ہے یعنی اس ایگریمنٹ کو آپ توڑ دیں، کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ وعدے کے بعد بھی خیانت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کافر یہ ہرگز نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، بلکہ وہ عاجز نہیں کر سکتی اللہ کو. اور تم ان کے مقابلے میں اپنی طاقت یعنی قوت کی تیاری اور گھوڑے تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی، یعنی اور بھی بہت سارے دشمن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے. اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے وہ اس پر تمہیں اللہ پورا پورا اجر دے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. یعنی یہ مسلمانوں کو ہدایتیں کی جا رہی ہیں. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکتے ہیں یعنی کافر، تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ تجھ سے یعنی دغا بازی کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے اپنی مدد سے مومنوں کی مدد کی اور ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی. اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یعنی جو بھی خزانے مال و دولت آپ خرچ کر دیتے تو بھی ایسا نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو آپ ایک کر دیتے. یعنی یہ تو اللہ ہی نے محبت ڈالی، یہ اللہ کا احسان عظیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر کہا گیا کہ اے نبی تجھے اللہ ہی کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تجھے فالو کر رہے ہیں. اور اے نبی ایمان والوں کو موٹیویٹ کریں، جہاد کا ان کو شوق دلائیں. اور اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے. سبحان اللہ. یہ یہاں پر دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ کن باتوں سے کن طریقوں سے ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں. یعنی اگر 20 بھی صبر کرنے والے مومن ہوں گے تو وہ 100 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. اور اس واسطے یعنی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے، وہ تو اللہ پر یقین ہی نہیں کر رہے. تو تم مومن ہو، اللہ پر توکل کرنے والے.
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا بوجھ ہلکا بھی کرتا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کچھ کمزور ہیں، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ تم 200 پر غالب رہو گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ پچھلا حکم صحابہ کے لیے بھاری تھا، کیونکہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے اس کا مطلب یہ بن رہا تھا، تو اللہ نے پھر اس میں تخفیف کی۔ اب کیا ہوا کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر تم غالب رہو گے، یعنی ایک مومن 2 کافروں پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے بات آ رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ ملک میں اچھے طریقے سے خون ریزی، یعنی کہ جن کو قتل کرنا چاہیے، جو جنگ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے قتل کیا جائے، پھر اس کے بعد باقی معاملہ ہے۔ اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو لیکن اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ زور آور اور حکمت والا ہے، اور اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے بات طے نہ ہوئی ہوتی تو جو کچھ آپ نے لے لیا اس بارے میں آپ کو بڑی سزا ہوتی۔ اب یہ تھا کہ اس کے پیچھے کچھ اس طرح ڈیٹیل ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر تو مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اب یہ تھا کہ ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے، تو کچھ یعنی باہم مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ کفر کی قوت اور یہ جو شان تھی اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ تو بہرحال فدیے کی رائے کو پسند کر لیا گیا، فدیہ لے لیا گیا، تو اس پر پھر یہ آیات آئیں، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تھی فدیہ لینے کی، اللہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل ہی کیا جائے۔ یعنی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر ہلکی صورت کو اختیار کیا۔ بہرحال اللہ نے اس پر کوئی پکڑ نہیں کی۔ تو جی آگے بات آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں ان میں سے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، تو وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، یعنی عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے قیدی یعنی وہ مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے ان کو پھر دنیا کا مال و دولت خوب دیا۔ اگلی آیت میں منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ آپ کی طرف سے تو اے نبی یہ خیانت کا خیال کرتے ہیں، تو یہ خود اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اور آخر اسی نے انہیں گرفتار کروایا، اور اللہ حکمت والا اور علم والا، یعنی زبان سے تو اسلام کا اظہار کر رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ اور آگے ایمان والوں کی بات آ رہی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو، یعنی یہاں پر مہاجرین کی بات بھی آ رہی اور آگے انصار کی بھی، یعنی مہاجرین صحابہ میں اول نمبر پر ہیں آنر میں، اور انصار یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان دونوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے جگہ دی، یعنی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم نے 2 ٹائپس پڑھ لی مومنوں کی، ایک صحابہ جو مہاجر تھے اور دوسرے انصار، ٹھیک ہے 2 ٹائپس ہوگی۔ اب تیسری ٹائپ بھی ہے جی جو ایمان تو لائی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یعنی وہ تمہاری رفاقت کے حقدار نہیں ہیں، یعنی تمہاری مدد، حمایت اور وراثت کے وہ مستحق نہیں ہیں۔ پھر آگے جی بات آ رہی ہے کہ اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، یعنی مشرکین کے خلاف اگر تم سے وہ مدد مانگ رہے ہیں تو پھر تم ان کی مدد ضرور کرو، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی اگر تم میں وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد کرنے کے لیے تمہیں پکاریں کہ جن کے درمیان تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو پھر تم مسلمانوں کے مقابلے میں اس ایگریمنٹ کو زیادہ فوقیت دو گے، اس بات کو پریفر کرو گے، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر آپس میں ساتھی ہیں، یعنی آپس میں یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور اگر تم بھی یعنی اگر تم ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کافروں کے مقابلے میں تو زمین پر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ پھر جی آگے فضیلت بیان ہو رہی ہے ایمان والوں کی، یعنی ایسے ایمان والے لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا اللہ کی خاطر، اور مائیگریٹ کر گئے اور اللہ کی راہ میں پھر وہ بھی لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی، وہی چیز مہاجر اور پھر انصار جنہوں نے آگے ایسی زبردست مثالیں قائم کی، اخوت کی، بھائی چارے کی، جو ملتی نہیں ہیں کسی معاشرے میں، کسی بھی آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، کہ اپنی ذات پر انہوں نے ان کو ترجیح دی۔ اور یہ بھی بات آتی ہے نا، ایک صحابی نے کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں،
تو سبحان اللہ یہ مثالیں ایمان والوں کی۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی جو آنے والے لوگ ہیں اور جو اگر انہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ آیت کے اس حصے میں اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ داری تھی اس کو یعنی منسوخ کر دی گیا، یعنی اب وراثت میں جو انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں وہی رشتہ دار یعنی حقدار ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے وصیت کر دی، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے جو بتا دیے کہ ان کو حصہ جانا ہے تو انہی کو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوست یا اخوت کی بنا پر، کوئی بھائی چارے کی بنا پر کسی اور کو وراثت کا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو جی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 9th جز بھی کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔